بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد بلال اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں انجینئر سعد اختر. سعد اختر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت. آپ کی طبیعت سے ٹھیک؟ الحمدللہ سب. آج ہم جس بات کے اوپر بولیں گے وہ ہے عورت مارچ، جو پاکستان کے اندر موجودہ حالات میں ایک بہت امپورٹنٹ ایشو بنا ہوا ہے عورت مارچ کے نام سے. وہ 8 تاریخ کو ایک ریلی بھی نکلی ہے پورے پاکستان میں، عورتوں نے بہت پارٹیسپیٹ کیا اس میں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں انجینئر سعد اختر صاحب، جو درس نظامی کے طالب علم بھی ہیں اور اچھا خاصا علم رکھتے ہیں اس باتوں کے بارے میں، اور آج ہم ان کے تاثرات لیں گے عورت مارچ کے بارے میں. انجینئر سعد صاحب، میں پہلا سوال آپ سے یہ کرتا ہوں کہ یہ جو عورت مارچ پاکستان جیسی ریاست کے اندر نکل رہا ہے، کیا یہ پاکستان جیسا معاشرہ اس بات کو ہضم کر پائے گا کہ عورتیں ان مردوں کے برابر ایک ایکویلٹی مانگ رہی ہیں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اسلام جو ہے، چونکہ ہمارا پاکستان جو ہے اس کا نام بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس حوالے سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے پاکستان کی جو بیسمنٹ ہے ہماری وہ لا الہ الا اللہ کلمے پر ہے. ہمارے قانون بھی، قوانین دیکھ لیں، تمام کے تمام جو ہے وہ انڈر دی مطلب اسلام ہے، اسلام کے انڈر ہیں. اسلام سے ہم باہر نہیں نکل سکتے. اور اسلام نے 1400 ایئرز اگو پہلے ہی عورتوں کے حقوق اور تحفظ پر ساری جو ہے نا امپلیمنٹیشن اور ان کے حقوق کو واضح کر دی ہے. عورتوں کے پاس کوئی ایسی کوئی بلیم نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ان کو نیا کوئی حقوق ملنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن مجید میں ایک پوری صورت جس کا نام صورت نساء رکھا ہے، پوری کی پوری صورت ان عورتوں پر نازل کی ہے، ان کے حقوق پر نازل کی ہے. قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ نے پہلے عورتوں کو جو ہے وہ حقوق نہیں ملتے تھے، وراثت کا حق نہیں ملتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وراثت کا حق بھی رکھا ہے. اسی طریقے سے تمام حقوق جو ہے قرآن مجید کی بذریعے سے اور اسی طریقے سے احادیث رسول سے ڈیفائن ہے. ہاں، ان کی امپلیمنٹیشن کی بات کی جا سکتی ہے کہ وہ تھوڑا بہت کم ہو رہا ہے، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ ہم غلط قسم کی جو ہے نا وہ چیزوں کو پروموٹ کریں. صحیح، میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں بالکل کہ عورتوں کو مزید حقوق کی ضرورت نہیں، لیکن موجودہ حالات کے مطابق کچھ مسائل بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر ہمیں دین کے اندر بھی ذرا موڈیفیکیشن لانی پڑتی ہے. علماء نو ڈاؤٹ اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں، جیسے ہم سائنسی دنیا کے اندر ریسرچ کرتے ہیں، سیم اسی طرح میں جانتا ہوں کہ علماء بھی دین کے مسائل کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں اور حالات کے مطابق نئے مسائل اور نئے فتوحات بھی نکالتے ہیں. کیا یہ جو کچھ ان کے کوئی بھی حقوق ایسے نہیں ہیں کہ جن کے اوپر ان کی کوئی بات مانی جائے؟ دیکھیں جی، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. قرآن مجید میں بات ہے، اللہ تعالیٰ چیپٹر نمبر 6 میں کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین کے حوالے سے جب بھی یہ بات کریں گی کہ جس میں اسلام نے ان کو ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ یہ آپ کے حقوق ہیں، اس طریقے سے آپ نے زندگی کو گزارنا ہے، اسلام کے اندر تو ایڈیشن نہیں ہو سکتی. ہاں، یہ ضرور ہے کہ جو ہماری دنیا کے حقوق ہیں، آپ یہ کہیں جی ہمیں تحفظ ملنا چاہیے کہ ہم جو ہے فلاں جگہ پہ کام کر سکیں، ہمیں جو ہے ایکویلٹی، مثال کے طور پر یونیورسٹی میں جابس چل رہی ہیں، ہمیں ایکویلٹی پر ان کی سیٹس ملنی چاہیے، ہمیں ان کی ریشو کے حساب سے یہ کام ہونا چاہیے، یہ ضرور ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جو موجودہ صورتحال اختیار کر گئی ہے یہ 8 مارچ کے حوالے سے جو وہاں پہ سلوگنز اور جو پلے کارڈز اٹھا کے عورتوں نے وہاں پہ لوگوں کے سامنے پیش کیے ہیں، اس میں تو کوئی ایسا حق بیان ہوا نہیں ہے جو اسلام کی جو ہے نا وہ مطلب اصول کے بارے میں بات کی گئی ہو، یا ہمیں وہ کوئی ایسا نظر آتا ہو کہ یہ واقعی کوئی حق ہے جو ان کو نہیں مل رہا. اس بارے میں تو کوئی ایسا کوئی حق ان کا مطالبہ نہیں ہے. یہ نئے اور بے حیائی کے ضرور سلوگنز دیکھے گئے ہیں اور اس پر مختلف لوگوں نے باتیں ضرور کی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ کی ریسرچ کے مطابق کیا یہ جو عورتیں ہیں یہ خود سے نکلی ہوئی ہیں یا ان کے پیچھے بیک اینڈ کے اوپر کوئی دیکھیں جی، جب سے پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس کو جو ہے نا بہت سی چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یورپ کنٹریز جو ہیں یا امریکہ جو ہے وہ تو پہلے یہ چاہتا ہے، قرآن مجید بھی اور حدیث بھی اس بارے میں آگاہی کرتی ہیں، وہ تو پہلے یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر بے حیائی اور فحاشی کو عام کیا جائے. یہ لوگ جو ہے دیکھیں پہلے بھی بہت سے ایسے واقعات گزرے ہیں کہ صحابہ کرام کے دور میں بھی اور ہمارے محدثین اور ائمہ کے دور میں بھی کہ لوگوں نے جو ہے ان کو مطلب بے حیائی کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان ان کو اتنا مضبوط دیا تھا. اسی طریقے سے آج بھی یہ جو کفار سازشیں ہیں وہ جاری ہیں، وہ اپنا پیسہ جو ہے یہاں پہ امپورٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے نا اس بارے میں ابھارتے ہیں کہ آپ اس طرح کو جو چیزوں کو پروموٹ کریں تاکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جو اسلام کا نفاذ ہے اس کو توڑا جا سکے. میرا جسم میری مرضی سے آپ کا کیا مراد ہے؟ دیکھیں جی، ایسا نعرہ جو میرا جسم میرا مرضی جیسا نعرہ ہے، اس کے کوئی 1000 معنی ہو سکتے ہیں.
ٹھیک ہے. اب آپ صرف جسم کو لیں تو جسم سے جسم فروشی بھی مانا ہو سکتا ہے. آپ صرف جسم کو لیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جسم جو ہے وہ ہماری مرضی تو تب ہو نا جب ہم ایک ایسے جمہوریہ پاکستان میں نہ رہتے ہوں جہاں پہ اسلام کو فالو نہ کیا جاتا ہو. اس کے تمام قوانین اسلام کے انڈر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو مرد کے حقوق رکھے ہیں, جو عورتوں کے حقوق رکھے ہیں, ہم سب کو پوری رسپانسبلٹی. دیکھیں مرد بھی اپنی رسپانسبلٹی ادا کرتے ہیں, عورتیں بھی جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کریں. مرد کی ذمہ داری کیا ہے؟ کما کے لے کے آنا, باہر کے حالات کو بیئر کرنا, برداشت کرنا ایک عام گھروں میں. عورتوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ اپنے خامد کی دیکھ بھال کرنا. اور قرآن مجید میں اور حدیث میں جس طرح اللہ کے رسول نے کہا کہ سب سے بہترین عورت وہ ہے جو اپنے جسم کی بھی حفاظت کرتی ہے اپنے خامد کی غیر موجودگی میں, اور اس کے گھر کے, اس کے مال کی, اس کے بچوں کی حفاظت بھی کرتی ہے. یہ ساری چیزیں ڈیفائن ہیں. اصل میں میرا جسم میری مرضی سے یہاں پہ جو مراد لیا جا رہا ہے یہ ویسٹرن کنٹری جو کلچر ہے اس کو عام کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ ہمیں روکے نہ. میرا والد مجھے یہ نہ کہے کہ تم بے حیائی نہ کرو, میری والد یہ نہ کہے کہ تم جو ہے نا بھائی فلاں بندے سے تعلق نہ رکھو, میرا بھائی مجھے یہ نہ کہے. دیکھیں یہ اسلام کے جو ڈیفائن کی ہوئی چیزیں ہیں, ہمارا آپس کا ایسا ریلیشن اسلام نے قائم کیا ہوا ہے. والد ہے اس کا ایک معزز رشتہ ہے, بھائی ہے معزز رشتہ ہے, خامد ہے معزز رشتہ ہے, بیٹا ہے معزز رشتہ ہے. وہ اس چیز کو توڑنا چاہتے ہیں کہ اسلام میں یہ معززات رشتے جو ہیں جس کے ذریعے ہم برائی سے بچ جاتے ہیں یہ ختم ہو, اور ہر عورت کو یہ آزادی ملے کہ وہ جس طرح برائی چاہتی ہے, جس طرح برا معاشرہ کرنا چاہتی ہے کرے. آپ صاحب ہمیں بتائیے گا کہ اگر جیسے یہ عورتیں پاکستانی معاشرے کے اندر آزادی چاہتی ہیں, اگر ان کو یہ ساری آزادی دے دی جائے تو پاکستانی معاشرے کے اوپر جو پیورلی ایک اسلامی کلچر ہے کیا منفی اثرات ہوں گے اور کیا ان کے مثبت اثرات ہوں گے اگر ان کو نہ ہم آزادی دیں؟ سر منفی اثرات تو دیکھیں آپ, مثبت اثرات تو اس کے ممکن ہے کہ بہت کم ہو, چونکہ شراب بھی حرام کی اللہ تعالیٰ نے, تو شراب حرام کی اور دیگر چیزیں حرام کی, تو اس میں بھی یہی کہا اللہ تعالیٰ نے کہ بھئی اس کے فوائد ہیں لیکن اس کے فوائد اس کے نقصانات سے کم ہے. اسی طریقے سے ممکن ہے ان کو کوئی فائدہ تھوڑا بہت پہنچے ملے لیکن اس کے فوائد اس کے نقصان سے کم ہے. ہم کہتے ہیں دیکھیں جی کوئی چیز خراب ہو گئی ہے, ہمارا موبائل خراب ہو گیا ہے, ہمارا کوئی چیز خراب ہو, ہم کہتے ہیں جی اس موبائل کے بنانے والا جو ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کو کیسے سیٹ کرنا ہے, تو اس کے قوانین کو وہی بہتر جانتا ہے. اسی طریقے سے ہمارا جسم ہے, ہمارے معاشرہ ہے, وہ معاشرہ جس نے قائم کیا ہے, جس نے انسانیت کو پیدا کیا, وہ بہتر جانتا ہے کہ اس معاشرے کو کیسے رہنا ہے. تو اگر ہم کھلی چھٹی دے دیتے ہیں عورتوں کو کہ وہ جس طرح چاہیں جو کریں تو ہمارے معاشرے میں بد امنی پھیلے گی. آپس کے جو ریلیشن ہے جس کو ہم بڑا اچھا سمجھتے ہیں, والد کا احترام کرتے ہیں, والد بات کرتے ہیں, ہم بڑے احترام سے بات کرتے ہیں, بھائی بات کرتے ہیں, ہم رک جاتے ہیں اس غلطی خامی سے, وہ معاشرہ ٹوٹ جائے گا جو اسلامی اقتدار ہے, اسلامی کلچر ختم ہو جائے گا پھر ہمارے معاشرے سے. اور میرا آخری کوشچن آپ سے یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو کس حد تک آزادی دی ہے؟ دیکھیں اسلام نے عورت کو جو ہے نا جس طرح کے حقوق دیے ہیں وہ, یہ تو ایک بہت مفصل کوشچن ہے جو آپ نے کر دی ہے. اس پہ آپ کو جو ہے نا مفصل قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر دیکھنا ہوگا. صرف ایک دو حدیث ہے, ایک دو روایت کے ساتھ مختصراً آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو جو آزادی دی ہے وہ آپ پردے میں رہ کر, جیسے مثال کے طور پر اسلام نے یہ کہا کہ آپ کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں, کسی خیر جو ہے نا وہ جو آپ کا جاننے والا نہیں ہے, جو آپ کا غیر محرم ہے, اس سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی بات میں لوچ پیدا نہیں کر سکتے کہ آپ ایسی بات کریں کہ اگلا بندہ جو ہے وہ محسوس کرے کہ یہ جو ہے نا مطلب کچھ چاہتا ہے. تو مطلب بہت سی چیزیں اسلام, ہر چیز کی اجازت موجود ہے لیکن کچھ لمیٹیشنز ہیں اس کی ہر چیز. جیسے اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی بات قرآن مجید میں کی ہے نا تو فوراً یہ کہا ہے کہ تلک حدود اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں. ومن یتعد حدود اللہ, جو اللہ کی حدود کو کراس کرتا ہے, ایک خاص دائرہ ہے اس کو کراس کرتا ہے, فاولئک هم الظالمون, تو وہ ظالموں میں سے ہے. میں یہ کہتا ہوں اسلام نے بڑی آسانی رکھی ہے, عورتوں کو جو حقوق اور تحفظ اسلام نے دیے ہیں اس سے بڑھ کر کسی بھی معاشرے نے, کسی بھی تہذیب نے نہیں دی. آپ دوسری تہذیبوں کی بات کرتے ہیں, ویسٹرن کنٹری سے جا کے آپ ان عورتوں سے پوچھے تو صحیح ان کا بیچاروں کا ہے کیا, وہ ترستی ہیں کہ ہماری کوئی تحفظ کرنے والا ہو, ہماری کوئی حفاظت کرنے والا ہو. کس طریقے سے وہ مشکلات میں, آپ ایک سروے تو کریں آپ کو لگے پتہ. تو بات یہ ہے کہ یہ جو عورتیں چاہتی ہیں یہ صرف مال کی جو ہے نا وہ نشے میں ہے, جو وہاں سے پیسہ آتا ہے ان کو امپورٹ ہوتا ہے, وہ اس چیز میں ہے کہ ہمارا جو ہے نا معاشرتی زندگی گزر رہی ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ اس کے نقصانات پاکستان کی قوم پہ کیا ہو سکتے ہیں. شکریہ حافظ صاحب, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم سے ہمیں ٹائم دیا. اور میں پاکستانی عوام کو, پاکستانی یا مسلمانوں کو یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر یہ جو عورت مارچ کے نام سے کوئی بھی پالیسیز یا کوئی بھی کسی بھی ایجنسیز کے اندر یا کسی بھی بیک گراؤنڈ جو سپورٹ کر رہے ہیں ان کو, یہ عورتیں نکلی ہوئی ہیں, یہ پاکستان میں انشاءاللہ بالکل کامیاب نہیں ہوگی کیونکہ پاکستان کا معاشرہ پیورلی ایک مذہبی اور اسلامی روایت پر مشتمل ہے.
تو یہ کبھی اور کسی بھی صورت میں ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ وہ پاکستان کے اندر عورتوں کو اس حد تک آزادی دی جائے کہ جو جتنا یہ عورتیں چاہتی ہیں، یہ قسم سیکولر ٹائپ کی یہ عورتیں ہیں جو فیمنزم ٹائپ کی جو اتنی آزادی چاہتی ہیں، پاکستان میں کبھی بھی ان کو اتنی آزادی نہیں مل سکتی۔ تھینک یو آپ صاحب، آپ کا اگین